السلام ناظرین، پروگرام ویژن پہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، 3 بڑے انٹرویو تیار ہیں۔ یہ انٹرویو کن کے ہیں، کون لے گا، کیا انکشافات ہیں ان کے اندر، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، نکل کڑاکے جائیں گے، یہ تمام تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی کافی پرانے کھاتے کھول لیے ہیں، کس کس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب کافی چیزیں جو ہیں، وہ پرانی چیزیں جو پینڈنگ چلی آ رہی تھی سالوں سے، دہائیوں سے، وہ کھولنی شروع کر دی۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو اب سپریم کورٹ کھولنے جا رہی ہے، ان کو کھولنے کی جرت جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا ہی چیف جسٹس کر سکتا تھا۔ اور بھائی جن کسی کے دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی مثال آپ لے لیجئے کہ جناب کیس لگ گیا بھٹو قتل کیس والا جو ریفرنس تھا، یہ بنیادی طور پہ ریفرنس جو ہے یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور 9 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ 12 دسمبر کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ ریفرنس ہے جب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے بطور صدر یہ ریفرنس بھجوایا تھا۔ اپریل 2011 میں اس سے ذاتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور اب تک اس ریفرنس کی کل 6 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی سماعت جو ہوئی تھی وہ 2 جنوری 2012 کو ہوئی تھی اور جو آخری اس کی سماعت ہوئی تھی وہ 12 نومبر 2012 کو ہوئی تھی۔ اور جو پہلی 5 سماعتیں تھیں اس کی وہ جناب چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کی سربراہی میں 11 رکنی لارجر بینچ نے کی تھی اور جو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی وہ 9 رکنی لارجر بینچ نے کی تھی۔ اچھا، اب جو بینچ اس کیس کی سننے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اس میں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں، ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود وہ شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں، جسٹس شاہ فریدی شامل ہیں، جسٹس امین الدین شامل ہیں اور دیگر ججز بھی اس میں شامل ہیں۔ کل یہ 9 رکنی بینچ ہے۔ اچھا، اب یہ کیس اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی قتل کیس کے اندر دی گئی تھی اور قتل کیس کے اندر پھانسی کے بعد آج تک وہ کیس جو ہے وہ ریفرنس نہیں دیا جاتا کسی جگہ پہ بھی۔ سپریم کورٹ کا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے۔ اچھا، یہ 2 لوگوں کے فیصلے ایسے کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ میں۔ ویسے تو ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کوئی بھی کیس میں، کسی بھی کیس میں کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو وہ نیچے کی جو عدالتیں ہوتی ہیں، آپ جتنی ہائی کورٹس ہوتی ہیں، جتنی سیشن کورٹس ہوتی ہیں، سول کورٹس ہوتی ہیں، ان کے اندر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے بطور ریفرنس استعمال کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کا کیس ہے اور یہ فلاں سن میں فلاں سپریم کورٹ نے اپنے فلاں ججمنٹ میں فلاں ٹائٹل کیس تھا، فلاں نمبر صفحے میں یہ جناب ججمنٹ ہے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ایک ایسا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے کہ اس کو خود عدلیہ بھی اون نہیں کرتی۔ جن ججز نے ان کو سزا سنائی تھی وہ سنائی تھی، لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک چاہے کیسی بھی سپریم کورٹ رہی، کوئی بھی چیف جسٹس رہا، کوئی بھی اس کے جج رہا، کوئی اس کا ریفرنس جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایون کہ نچلی عدالتوں میں بھی ریفرنس استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہم صحافی تو اکثر ریفرنس دیتے رہتے ہیں اپنی گفتگو میں بھی، اپنے کالمز میں بھی، اپنی خبروں کے اندر بھی، لیکن یہ ایک ایسا داغ تھا۔ لیکن اس معاملے پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ آصف علی زرداری صاحب نے یہ ریفرنس دائر کیا، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ایک دباؤ ہوتا ہے، اس دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے یہ ریفرنس ڈال دیتے ہیں، کون سا کسی نے سننا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی واقعی یہ چاہتی بھی ہوگی کہ جی ان کا جو بھٹو تھا وہ دوبارہ زندہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کیس سے جو بھی رزلٹ نکلے گا، لازم بات ہے اس کیس کے جتنے کردار تھے وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں زیادہ تر، تو کسی کو سزا تو اس میں نہیں ہو سکتی، لیکن اس کیس سے ایک جو چیز وہ ہوگی اور وہ کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ بھٹو ایک بار پھر زندہ ہو جائے گا اس کیس کی وجہ سے۔ یہ کیس چلے گا، اس کی سماعتیں ہوں گی، یہ ڈسکس ہوگا اور ایٹ دی اینڈ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اپنے ماضی کے اس فیصلے کے اوپر اظہار ندامت کر دے یا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو بینچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، لیکن یہ کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ جرت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر سکتا تھا اور کوئی اس کیس کو سننے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح دوسرا کیس جو ایک بھٹو صاحب کو تو
اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی وجہ سے پھانسی چڑھنا پڑا، لیکن جو ماضی قریب کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل فیض والی اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ والی اسٹیبلشمنٹ، ان کی وجہ سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو اپنی جو کیا سے کہتے ہیں جج شپ سے ہاتھ دھونے پڑے، ان کے خلاف ریفرنس آیا، اس کو انہوں نے چیلنج کیا. اور اب جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے تو یہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک آئین پسند شخصیت ہیں، تو یہ جسٹس شوکت صدیقی کا کیس کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ یقیناً اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے تھے، اور اب بالآخر جناب آج یہ خبر آ گئی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی والا کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور اس کی سربراہی بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے، اور ساتھ جسٹس امین الدین خان ہوں گے، جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے، جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں گے، اور جسٹس عرفان سعادت ہوں گے. اور یہ کیس بھی لگنے جا رہا ہے جناب 14 دسمبر کو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلا ہفتہ ہے سپریم کورٹ کا یہ بڑا امپورٹنٹ جا رہا ہے، اور اس میں ایک اور بھی کیس لگ گیا ہے، اور وہ کیس ہے جناب جو سپریم کورٹ کے موجودہ جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر سماعت ہے. 2 ان کو شوکز نوٹس ہو چکے ہیں، دونوں کے جو انہوں نے جواب دیے ہیں ان جوابوں میں انہوں نے میرٹس کو غالباً ٹچ نہیں کیا اور ٹیکنیکل چیزوں کو ٹچ کیا، اور سپریم کورٹ میں ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج بھی کر رکھا ہے، اور ان کی یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ کوئی سپریم کورٹ بطور عدالت اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر دے دے، لیکن وہ پہلے والی گلاں تو نہیں رہی ہیں، نہ وہ پہلے والی باتیں نہیں، تو نہ وہ بندیال صاحب رہے جو ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دیا کرتے تھے. تو اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو بڑا اعتراض آتا ہے کہ 14 دن کے اندر میری پٹیشن لگنی چاہیے تھی لیکن نہیں لگ رہی تھی. تو آج وہ بھی خبر آ گئی ہے کہ جناب اگلے ہفتے جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف جو درخواست انہوں نے دائر کی تھی وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی. آئندہ ہفتے یہ سماعت ہوگی اور اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی، جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے. یہ تو ہو گیا جناب چیپٹر جو سپریم کورٹ کا تھا. ابھی آتے ہیں ہم اپنی ان خبروں کی طرف جو آپ نے تھم نیل پر دیکھی ہے. جی جناب 3 بڑے انٹرویو اس وقت تیار ہے، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور ذرائع ہمارے عموماً ٹھیک ہی خبر دیتے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بڑا بھروسہ ہے. تو 3 بڑے انٹرویو تیار ہیں جناب. 2 انٹرویو تو پتہ چلا ہے کہ جناب اپنا خاور ملیکہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اور بشرا بی بی کے جو بیٹے ہیں ان کے انٹرویوز ہیں، اور یہ انٹرویوز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ اس طرح تھے کہ خود عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی سی لیک کر دی تھی خبر کہ انہوں نے جب ان کا کافی دنوں کے بعد میڈیا سے انٹریکشن ہوا جیل سماعت کے اندر، تو انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اب جو ہے وہ خاور ملیکہ کے بیٹوں کے بھی جو ہے وہ بیان وغیرہ لائے جائیں گے یا ان کی گواہی لائی جائے گی. اب وہ گواہی لائی جاتی ہے یا نہیں لائی جاتی ہے، لیکن انٹرویو جناب آ رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ انٹرویو آپ کو بھی اسی ہفتے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کسی بھی وقت ہوں گے. اور یہ انٹرویو کرنے والا کون ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ انٹرویو جناب معروف اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب کر رہے ہیں. اور پہلے جو خاور ملیکہ کا اپنا انٹرویو تھا وہ آپ کو علم ہے کہ وہ شاہ زیب خانزادہ نے کیا تھا جیو ٹی وی پر، لیکن یہ جو ہے یہ جاوید چودھری صاحب کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ جاوید چودھری صاحب اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ کے ذریعے سے اس کو ریلیز کرتے ہیں یا کہ اپنے ٹی وی پروگرام ایکسپریس نیوز پر کرتے ہیں، لیکن انٹرویو وہ کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب. اور جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ یقیناً کافی چونکہ بنیادی طور پہ وہ ہیں تو صحافی ہیں، تو ان کے سوالات جو ہیں وہ ہمیں یقین ہے کہ اچھے ہوں گے اور جو انٹرویو کا میرٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوں گے. اور یقینی بات ہے جو نظر آ رہی ہے اب تک کے سامنے کہ وہ دونوں جو برخورداران ہیں خاور فرید ملیکہ کے، وہ جو بھی انٹرویو دیں گے یہ سارا کچھ خاور فرید ملیکہ کے اس انٹرویو کے سپورٹ میں ہوگا جو کہ پہلے وہ دے چکے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں، اور جس میں ان کا گھریلو ملازم بھی آ کر عدالت کے اندر گواہی دے چکا ہوا ہے. تو بھائی جان یہ کٹا مزید کھلنے والا ہے، یہ رائتا ابھی مزید پھیلے گا، اور یہ جناب ایک انٹرویو ہے. لیکن جو اس سے اگلا انٹرویو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خاور فرید ملیکہ اور بشرا بی بی اور یہ لطیف ملازم اور زلفی بخاری یہ جو سارا کچھ ایپیسوڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک ایپیسوڈ تھا. اور اس نے یقیناً 14 طبق بھی روشن کیے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کپتان کے. لیکن اب جو انٹرویو اگلا آنے جا رہا ہے
وہ تو 14 طبق آج سے نہیں روشن ہوں گے، وہ تو پھر بہت دور سے، بہت پہلے سے روشن ہو جائیں گے۔ آپ کو جو لوگ، جن لوگوں کی عمر ابھی آپ سمجھ لیں کہ 50 یا اس سے زیادہ سال کے ہیں، تو انہوں نے شاید اپنی نوجوانی کے دنوں میں ایک انٹرویوز، ایک بیانات دیکھے ہوں گے اخبارات کے اندر، کہ جو لاہور کے ایک معروف شخصیت ہیں صلاح الدین سلو، جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے گہرے دوست مبینہ طور پر ہیں، اور ان کی جو اہلیت تھی اس زمانے میں، انبساط ملک غالباً ان کا نام ہے، تو انبساط صاحبہ نے اس زمانے میں اخبارات کے اندر عمران خان کے اوپر بہت سنگین ترین الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی خراب ہونے کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا تھا، اور ان کا کہنا تھا اس وقت، وہ جو اخبارات کے اندر اس وقت باقاعدہ کوڈ ہوا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ لڑکیاں لایا کرتے تھے، اور بقول ان کے کہ وہ ان کے اوپر بھی نظر رکھتے تھے۔ عمران خان صاحب ایک پلے بوائے تھے، اور جس وقت یہ انبساط نے یہ ساری باتیں کی تھی، اس وقت تو نہ عمران خان سیاست میں تھے، اور نہ ہی ان کا کوئی تھا کہ مستقبل میں کبھی وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ تو اس وقت یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھیں، لیکن آج سے آپ 25-30 سال پہلے کی اخبارات میں چھپی ہوئی باتوں میں، اور اگر وہی خاتون آ کر کے ٹی وی چینل میں انٹرویو دے دیتی ہے، وہی باتیں دہرا دیتی ہے، اور مزید تفصیل کے ساتھ دہرا دیتی ہے، تو یہ معاملات پھر مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ اور صلاح الدین سلو کی اور عمران خان کی دوستی بھی کسی سے ڈبی چھپی نہیں ہے۔ انبساط ملک کا کردار کہ وہ عمران خان کو کس طرح ناپسند کرتی تھی، اور کیسے جو انہوں نے ان کے اوپر الزامات بھی لگائے، تو یہ اب ساری چیزیں دوبارہ سے اب ٹی وی سکرینز کی زینت بڑھنے جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بڑھنے جا رہی ہیں۔ اور انبساط ملک کا انٹرویو بھی سنا ہے کہ بڑا تیل کا خیز ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ انٹرویو انہوں نے کس کو دیا ہے، یا کون ان کا انٹرویو کرے گا۔ پہلا انٹرویو جو کیا تھا وہ شاہ زیب خانزادہ نے کیا تھا، خاور ملکہ کا، ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا انٹرویو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں جاوید چودھری صاحب۔ اب یہ جو انٹرویو ہے انبساط ملک والا، یہ جناب ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جناب آئے گا منصور علی خان صاحب کے ذریعے سے۔ تو منصور علی خان صاحب انٹرویو کریں گے جو ہے انبساط ملک۔ اب یہ بات آلموسٹ آپ کنفرم ہی سمجھیے کہ یہ دونوں حضرات ان 3 شخصیات کے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی معاملہ اور بڑھنے جا رہا آگے کی طرف، اور دوسری طرف جو کیس ہے وہ بھی دن بدن آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ جو غیر شرعی نکاح والا، یا بلکہ اب تو وہ کیس ایک فوجداری استغاثے میں بدل گیا ہوا ہے، بلکہ فوجداری استغاثے ہی دائر ہوا ہے، کیونکہ پچھلا کیس تو واپس ہو گیا تھا عدت والا۔ اب تو وہ جو ملازم کا انٹرویو، اس کا تو نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک غیر جو شرعی تعلقات ہیں یا نازیبا تعلقات ہیں، وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے بعد پھر اب یہ ایک بہت مشکل کام ہوگا کہ ایک چلے سابق شوہر نے تو بیان دے دیا، انٹرویو دے دیا اپنی بیوی پر، اور اس کے موجودہ شوہر کے اوپر الزامات بھی عائد کر دیے، اور اپنے ملازم کا بیان بھی دلوا دیا بطور گواہ۔ لیکن بہرحال 2 بیٹوں کے لیے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہوگا مرحلہ ان کے صاحبزادوں کے لیے بھی، اور انٹرویو لینے کے لیے بھی، جو لینے والے کے لیے بھی کافی مشکل ہوگا کہ وہ ان سے کیسے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے اب جو پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے، اور کچھ مقدمات کی صورتحال ہے، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے صبح کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔